فیصل چودھری صاحب، یہ لوگ پاکستان کو مقدم رکھ رہے ہیں، آپ پاکستان کے چہرے پر کالک تھوپنے کی مذموم کوششیں کر رہے ہیں بقول عرفان صدیقی صاحب. تو آپ وکیل ہیں، عمران خان صاحب کا ٹائمز میں آرٹیکل بھی چھپ گیا. مجھے تو شک یہ ہے کہ آرٹیکل آپ نے چھپوایا، یہ آپ کے الفاظ لگ رہے تھے مجھے عمران خان صاحب سے زیادہ. تو مجھے تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ کیسے چھپوایا آپ نے، اور پھر رسپانس بھی کر دیں عرفان صدیقی صاحب کو. آپ کے ہوتے ہوئے اس ملک کے منہ پہ کالک اس سے زیادہ کیا ملی جا سکتی ہے. اور جو ایک حکومت یہ ہے، پر اختیار ولی خان کا نام نہیں لیا کھیل داس نے، جو کہ مطلب صرف خودکشی کرنا باقی رہ گیا، باقی تو اس نے اس کے لیے ان کے لیے ہر کچھ کر لیا. یہ نہ ان کو پتہ ہے، جس زور سے کھیل داس اور زور سے بھی بول لیں، ان کو محکمہ وہی ملنا ہے جو ان کے لیے ہے. زیادہ زور بولنے سے تو ان کو کوئی محکمہ ان کا بدلنا نہیں ہے. تو دماغ خراب تو نواز شریف کا ہوا تھا. نواز شریف کی غیرت تو اس دن مر گئی تھی 8 فروری 2024 کو، جب پی ٹی آئی جیتی اور انہوں نے اپنے، کیونکہ یہ ماشاء اللہ کے گملے میں کی پیداواریں ہیں نا، ان میں جمہوری معاملات تو ہے نہیں. اس دن اگر یہ اپنے جمہوری کریڈینشل جو ہیں ان کو اسٹیبلش کرتے تو پی ٹی آئی کی جو فتح ہے اس کو تسلیم کرتے، اور آج کوئی سیاست میں عزت رہتی نہ. آج نواز شریف ریلیونٹ ہیں اور پبلک میں بھی ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی ڈسکریڈٹ ہو گئے ہیں. ان کے بھائی اور ان کی بیٹی نے ان کو ڈمپ کر دیا ہے. وہ بس بیٹھے رہتے ہیں، بابا جی کو کسی سے ملوانا ہو تو وہ درشن دے دیتے ہیں کہ آج وہ درشن ہی پہلوان رہ گئے ہیں وہ. اس کے علاوہ تو ان کا کوئی پاکستان کی سیاست میں کردار رہ نہیں گیا. نواز شریف ایک ماضی کا باب ہیں اور وہ بند ہو چکے ہیں. ان کی بس وہ نون مسلم لیگ نون میں رہ گئی ہے، باقی نون میں سے تو شین میم نکل آئی ہے. جہاں تک بات ہے کہ ٹائم کے آرٹیکل کی، یہی تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ٹائمز کا آرٹیکل چھپ گیا، آپ نے پابندیاں لگا دی. ہماری ملاقات پہ تو پابندی ہے، اور اگر میں نے ٹائمز کا آرٹیکل چھپانا ہوتا تو میں یقین کریں میں کبھی بھی چھپاتا نہیں. میں تو آ کے میڈیا پہ وہ بات کرتا ہوں جو میری عمران خان صاحب کے ساتھ بات ہوتی ہے اندر، اور اس پہ کافی زیادہ تنگی بھی ہوتی ہے، کافی زیادہ ناراضگی بھی ہوتی ہے. 100 دفعہ ہو. بات یہ ہے کہ اس میں کون سا آرٹیکل، ایک تو کھیل داس کوہستانی سمیت نون لیگ کی پوری لیڈرشپ نے، میں آپ کو لکھ کے دینے کو چاہ رہا ہوں کہ ٹائمز کا آرٹیکل نہیں پڑھا ہوگا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اس میں لکھا ہے، کیا اس میں بات ہوئی ہے. بس یہ ایک ریٹورک ہے جو ان کو آتا ہے، وہ یہ کر دیتے ہیں. انہوں نے نہ کبھی یہ پڑھے لکھے بھی نہیں اور پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ٹائمز کے آرٹیکل میں کون سی ایسی بات ہے جو غلط ہے؟ جو عمران خان نے خطوط میں ذکر کیا وہی ٹائمز کے آرٹیکل ہیں، اور جو عمران خان کا مہتمہ نظر ہے پچھلے کئی سالوں سے انہوں نے اپنے خطوط میں ذکر کیا ہے. یہ اقلیت اکثریت پہ مسلط کی گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرت ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو تو مخاطب یہ کیا آج نا بھی ایک انہوں نے. انڈیپینڈنٹ الیکشن ہے. فیصل صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے مخاطب کیا انہوں نے نا. ٹائمز میں ہو تو ٹائمز میں ہوگا تو بھائی جان کیا آپ کو یہاں پہ کس کو مخاطب کرنا ہے؟ خورشید شاہ کو لکھنا ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے جمہوری اقدار انسانی حقوق قانون کی حکمرانی مزید مستحکم کریں گے. آمریہ جمہوری اقدار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. ان کی جو تو بھائی اس ملک میں جمہوریت ہے کہاں؟ آئین ہے، جمہوریت ہے. جو جن 3 بندوں کا نام لیا آپ نے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ چوتھا بندہ میرا بھائی فیصل ووڈا، اس کا بھی آپ نے ذکر نہیں کیا. کس پارٹی کے؟ فیصل واڈا تو کنگ میکر ہے نا سر، وہ ہم کہہ کے بات کرتے ہیں. ہاں تو محسن نقوی کیا ہیں؟ کہاں سے آئے؟ ان کی پارٹی کے ہیں. میں نے تو وزیر خزانہ کا بھی ذکر نہیں کیا پارٹی کے ہیں. میں نے تو وزیر خزانہ کا بھی ذکر نہیں کیا. نہیں، وزیر خزانہ تو چلیں، وزیر خزانہ جو ہیں ان کے رشتہ دار ہیں پرانے، ٹھیک ہے، وہ تو وہاں سے نکال کے لے ہیں. وزیر خزانہ بھی ان کا ہی ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ چیزیں آپ اس ملک میں آئین و جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو یہ تو مذاق ہے. ایک اس ملک میں متحدہ اپوزیشن نے جتنے اعلامیے نکالے ہیں وہ ہم آواز ہو گئے ہیں عمران خان کے ساتھ. سیاسی طور پہ جو یکساں موقف ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یعنی جو مندرجات، جو خطوط لکھے ہیں عمران خان نے، جو نکات اٹھائے ہیں، اتحاد میں شامل ہوئے بغیر 18 سیاسی جماعتوں نے پارلیمنٹ کے اندر سے اور باہر سے اس میں ہاں میں ہاں ملائی ہے کہ ہاں یہ بات درست ہے. اور یہ مشترکہ اعلامیہ اپوزیشن کا یہ ہے کہ یہ حکومت نمائندہ حکومت نہیں ہے، یہ مستعفی ہو، اور ملک میں نئے الیکشن غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن کے نیچے صاف اور شفاف الیکشن کرایا جائے. یہ مطالبہ ہے متحدہ اپوزیشن کا. اور اسی یہ جو وے آؤٹ ہے مستقبل اسی میں چھپا ہوا ہے. اگر آپ عوام کی جمہوریت تو ہوتی ہے عوام کے ووٹوں سے،
یہاں پہ تو عوام کے اوپر زور زبردستی جو ہے وہ مسلط کی کہ 17 سیٹوں کی مدد نہیں مانگ رہے حکومت ہے سر، امریکہ سے مدد نہیں مانگ رہے کیونکہ آرٹیکل میں ہے تو ان کو عدلیہ بھی اعلیٰ کار نظر آ رہی ہے، ہماری فوج بھی اپنی حدود میں نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر آپ مدد ہی مانگ رہے ہوں گے نا امریکہ سے سر؟ تو کیا آپ مجھے نہیں دیکھیں، یہ بات آپ جو مدد مانگنے والی بات ہے وہ تو ہم نے اسٹیٹڈ پوزیشن میں نے واضح کر دی، بار بار تو میں نہیں کروں گا آپ کے پروگرام میں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جب عدلیہ کو 26ویں ترمیم کے ذریعے، عدلیہ ہے کہاں گئی بھائی؟ وہ ایگزیکٹو کا ایک سبارڈینیٹ ادارہ ہو گیا، جیسے محکمہ انہار ہو گیا، اس کا تو یہ دے دیں وزیر مملکت کھیل داس کوستانی برائے عدلیہ، تو یہ سنبھال لیں گے. بات یہ ہے کہ عدلیہ کا تو جو لمب ہے وہ تو ایگزیکٹو کے پارلیمنٹ کے بعد عدلیہ بھی کونکر ہو گئی. کون سی عدلیہ کی آپ بات کرتے ہیں جس میں تعصب ہے، جس میں 26 ترمیم میں حکومت خود بینچ بناتی ہے کہ ہمارے خلاف فلاں بینچ بیٹھ کے فلاں ججز بیٹھ کے جو ہے وہ سنیں گے، اور آج سارے جونیئر ججز کو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جو جوڈیشل کمیشن کا سربراہ ہے وہ سربراہ جس نے خود کو ووٹ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کہے گا وہ آپ جج لگا دیں گے. اور جس آئینی بینچ میں چیف جسٹس کا بن سکتا کیا ہے، میرٹ کیا ہے؟ صحیح، چیف جسٹس کا بھی میرٹ نہیں ہے جی، سینئر پیونی کا ہاں بھی نہیں ہے. مطلب جو سینئر موسٹ ججز کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا نا، اس کا کیا میرٹ ہے؟ اس کی کیا، جو تمام ججز جو ہیں، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں جو آئینی طور پہ جن کو ریکگنائزڈ کانسٹیٹیوشنلسٹ جو ججز ہیں، ان کو آپ نے سائڈ لائن کر کے آپ نے وہاں سے بندے اٹھائے جن کو اپنا مطلب جن کو والا بے نہیں پتا. مگر سر سولو فلائٹ نہیں ہے، سولو فلائٹ نہیں ہے نون لیگ کی سر، پیپلز پارٹی شامل ہے. کیوں رضا بھائی آپ لوگ شامل ہیں؟ نہیں، نون لیگ تو جن کے کندھوں، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہوئے ہیں نا، ان کی اپنی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے.